الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا يحسب أن ماله أخلدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. محترم سامعین اور میری پردہ نشین ماں بہنوں اور بیٹیوں، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں. ان دو چیزوں سے انسان بنا ہے. اب جسم جو ہے یہ خاکی ہے، مٹی سے بنا ہے، اور روح امری ہے. جسم کی خوراک الگ ہے، روح کی خوراک الگ ہے. جسم کی بیماریاں الگ ہیں، روح کی بیماریاں الگ ہیں. کوشش ہوگی کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میرا بیان معلومات میں اضافے کی نیت سے نہ سننا ہے. عام طور پر علمی ماحول میں کئی لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ بیان سننے کے بعد میں نے بیان کرنا ہے اور مجھے معلومات میں اضافہ ہوگا. معلومات میں اضافے کے ذرائع اور بہت زیادہ ہیں. بیان کو عمل کی نیت سے، اپنی بیماری کی اصلاح کی نیت سے طرف سے سنا جائے تو اللہ رب العالمین ان بیماریوں سے بندوں کو نجات دے دیتے ہیں جن بیماریوں سے عام طور پر ان کی جان نہیں چھوٹتی. خاص طور پر مدارس دینیہ میں پڑھنے والی طالبات اور معلمات اور مذہبی ذہن کی عورتیں باوجود چاہت کے کچھ اعمال نہیں کر سکتی، باوجود چاہت کے نیکی کی طرف نہیں چلتی. اس کا قلق انہیں رہتا ہے، لیکن یہ قلق ہی رہتا ہے یہاں تک کہ آدمی موت تک پہنچ جاتا ہے. اس کے پیچھے جو بہت سارے عوارض اور جو بہت سارے معاملات پوشیدہ ہیں، ان میں ایک معاملہ جس وجہ سے اعمال کی توفیق سلب ہوتی ہے وہ دوسروں کی تحقیر ہے، عیب جوئی ہے. اور یہ عیب جوئی کا مرض عورتوں میں بکثرت پایا جاتا ہے. عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، عیب جوئی. اور اللہ رب العالمین کو یہ بیماری انتہائی ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اور کوئی بندی ایمان کی دعوے کے ساتھ اس بیماری میں مبتلا ہو، جس کو عیب جوئی کہتے ہیں. عیب جوئی کیا ہے؟ دوسروں کی خامیوں پہ نگاہ رکھنا اور دوسروں کی خامیوں کی تشہیر کرنا اور اس کو ہر جگہ بیان کرنا اور لوگوں میں اس کو پوری کوشش کرنا کہ اس کو میں ذلیل کروں، اس کو نیچا دکھاؤں. اس طرح کی بیماری کو عیب جوئی کہتے ہیں. قرآن کریم میں جب اللہ رب العالمین ویلن یا ویحن یہ دو لفظ استعمال فرماتے ہیں تو یہ سختی کے معنی میں آتے ہیں، یعنی بے انتہا ناراضگی. اور ویسے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام بھی ویل ہے. جنت جہنم میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام بھی ویل ہے. پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، اس ویل نامی جس علاقے کا ذکر آپ نے کیا ہے اس میں کون لوگ ہوں گے؟ اس میں عام طور پر حدیث میں آتا ہے جو آدمی نماز میں سستی کرنے والا ہو، جو بے نماز ہو.
اور پھر حضور نے فرمایا من جملہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، بھوکا مرے پیاسا مرے، یعنی ایسا مرد اور ایسی عورت جو ویل میں ڈالے جائیں گے وہ بھوکی حالت میں مریں گے اور پیاس کی حالت میں مریں گے۔ خیر یہ تو اس علاقے کا ذکر ہے، اس کو بھی ویل کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جو ہے فرماتی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جو پس پشت عیب جوئی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں۔ اب یہ بیماری بڑی خطرناک حد تک روح کو کمزور کر دیتی ہے، اور یہاں تک کہ روحانیت کا چراغ انسان سے بجھ جاتا ہے، کیونکہ عیب جوئی کرنے والا حسد کا مریض بھی ہوتا ہے، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہے، کھا رہی ہوتی ہے بندے کو۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ پر گلہ ہے، اللہ پر شکوہ ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اس پر یہ مہربانی کیا مجھ پر کیوں نہیں کی۔ تو یہ آدمی اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونے والا ہے، اور جو اللہ کی تقسیم پر خفا ہو وہ کہاں سکون لے سکتا ہے، کہاں اطمینان لے سکتا ہے۔ تو ویل ہلاکت، اور اس کے پیچھے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس آدمی کا جیب گرم ہو، ماحول اس کے لیے ٹھیک ہو، کوئی پریشانی دنیا کی نہ ہو، وہ فارغ ہوتا ہے، بس اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک کی اٹھائی دوسرے کو پہنچائی، دوسرے کو اٹھائی تیسرے کو پہنچائی، بس جگہ جگہ اس ماحول کو وہ فروغ دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ ذہنی طور پر فارغ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ الذی جمع مالا وعددہ، جن کے پاس مال بھی ہوتا ہے اور وہ مال کو گن گن کے رکھتے ہیں۔ اور ان کی سزا کا ذکر جب اللہ نے کیا ہے، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ دنیا کی جو آگ ہے نا انسان کو جلاتی ہے، تو اس کا اثر اللہ فرماتے ہیں انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کو آگ لگ جائے، لیکن ان گناہوں کی پاداش کے اندر جو اللہ رب العالمین وہاں سزا دیں گے، فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو انسان کے دل پر چڑھ جانے والی ہے، دلوں پر چڑھ جانے والی ہے۔ تو ان بیماریوں کو، ان گناہوں کو ہلکا نہ سمجھیں، اور ان گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اور گناہ پر جرت نہ کی جائے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مرتب فرمائی ہے، اور وہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے کشکول۔ ان کا حاصل مطالعہ ہے، اس حاصل مطالعہ کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اس میں وہ ایک عورت کا ذکر کرتے ہیں، ایک خاتون کا ذکر ہے اس میں، اور وہ جو خاتون کا ذکر انہوں نے کیا ہے، یہ عورتوں کی اس بیماری کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ عام طور پر ایک عورت دوسری سے کہتی ہے میں تو یہ بات نہیں کرتی پر لوگ اس کے بارے میں آج کل ایسی باتیں کرتے ہیں، میں نے تو نہیں کہا پر لوگ کرتے ہیں ایسا۔ اس پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کی پکڑ دنیا میں ہو گئی، ورنہ ہم زبان سے دن میں ایسی کتنی بے اعتدالیاں کرتے ہیں جو اللہ کے علم میں محفوظ ہو رہی ہیں، اور اس کی سزا آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ اب اس عورت کا ذکر کیا کیا؟ حضرت لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں کہ جی فلاں ہماری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اور مختلف خدمات پر جو عورتوں کو معمول کیا، ان میں ایک عورت کو کہا کہ آپ نے اس میت کو غسل دینا ہے، آپ کی ذمہ داری غسل کی ہے۔ اور جس وقت وہ غسل دینے کے لیے
ساری عورتیں جمع ہوئی. اس ایک عورت نے غسل دیتے وقت جب وہ ران پر پانی ڈال رہی تھی تو ساتھ کہنے لگی کہ یہ میری بہن بڑی بد نصیب ہے، یہ میری بہن بڑی بد نصیب ہے. عورتوں نے پوچھا کیا بد نصیبی ہے اس کی؟ کہا اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ جوانی کے زمانے میں اس کے فلاں مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. مسئلہ سمجھیں، آدمی کتنا ہی زیادہ گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ مر جائے تو مرنے کے بعد اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، اس کے کسی برائی کا ذکر نہ کیا جائے. اور زندے میں بھی اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو آپ پتہ نہیں خود کتنے برے ہیں اس سے. اور آپ کے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ اگر وہ ستر کی چادر اٹھائے آپ سے تو آپ خود نیچے ننگے کھڑے ہوں گے. یہ تو دوسروں کی کوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم سے ضبط نہیں ہوتی کہ ہم بڑے بزرگ ہیں اور یہ بہت گناہگار ہے. اب اس خاتون نے جب یہ کہا نا کہ جوانی میں اس کے فلاں سے تعلقات تھے، آج کے اس دور میں یہ بیماری اس قدر عام ہے، کئی گھروں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں معمولی سی بات سے. اشارہ کر دیتے ہیں آج کل اس کا ٹیلی فون کو زیادہ مصروف ہے، بات تو اتنی کر دی لیکن پتہ نہیں اس بات کے نتائج کیا نکلیں گے، بات کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا. اس لیے بعض لوگ وساوس کے مریض ہوتے ہیں، بعض لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ زبان کو جتنا بھی محتاط رکھا جائے یہ بہت فائدہ ہوتا ہے. کئی دفعہ آدمی سوچتا رہتا ہے اس آدمی نے جو بات کی ہے پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا بات ہوگی. اب یہ الفاظ تو صراحتاً ہیں کہ یہ میری بہن بڑی بد نصیب ہے اور جوانی میں اس کے فلاں سے تعلقات تھے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس عورت نے جب یہ بات کہی نا، اس خاتون کا ہاتھ اس کے مردہ جسم کے ساتھ چمٹ گیا، گویا مردہ نے زندہ کو پکڑ لیا. اب آپ یہ خیال کریں کہ کوئی مردہ کسی زندے کو پکڑ لے تو کتنا خوف کا عالم ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی اس سے. مسئلہ پوچھا محلے کے امام صاحب سے کہ کوئی عورت غسل دے رہی تھی میت کو اور اس کا ہاتھ اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے، اب اس کا کیا کرے؟ مولوی صاحب نے سیدھا مسئلہ بتا دیا، ہاتھ کاٹ دیں، جلد تراش دیں. لیکن میت کے ورثاء نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ہم عمل کریں گے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پہ، جیسے حضرت امام فرمائیں گے اس کی تعمیل ہوگی. یہ لمبا قصہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام مالک کا وہ زمانہ جو تھا وہ ایسا دور تھا کہ آپ مدینہ کے مجاور بن کر مدینہ شریف سے کسی قیمت پر باہر جانے کو تیار نہیں تھے، اور مدینہ طیبہ کی محبت میں یہ حسرت تھی ان کی، یہ ارمان تھا ان کا کہ اللہ میری موت آئے تو مدینہ میں آئے. بس یہ جرم طاری تھا. لیکن ایک شرعی مسئلہ پیش آ گیا، اس کے لیے آپ مدینہ منورہ سے باہر جو بستی تھی جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، حضرت نے فرمایا پردے کا اہتمام کریں، میں موقع دیکھے بغیر کوئی بات نہیں کروں. موقع دیکھے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی. جب آپ تشریف لے گئے آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ جس وقت تیرا ہاتھ چمٹا ہے تو کیا بات کر رہی تھی؟ اس نے کہا حضرت میں اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میری بہن بہت بد نصیب ہے، اس کے جوانی میں فلاں سے تعلقات تھے. تو حضرت نے فرمایا تیرے پاس اس کا گواہ ہے؟ کہ نہیں. تو نے خود دیکھا ہے؟ خود بھی نہیں دیکھا. تو قرآن کہتا ہے یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان ہے. اب آپ دیکھیں کہ میری اور آپ کی زبانیں مفت میں دن میں کتنے لوگوں کو فتویٰ لگاتی ہے، محض قیاس کی بنیاد پر، محض اپنے باطل خیالات کی بنیاد پر ہم مومن اور پادشاہ عورت کو برباد کر دیتے ہیں، نیک پر دیندار آدمی پر الزام لگا دیتے ہیں. اور
اور اس انجام سے غافل ہوتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو کسی پاک باز مرد پر، کسی پاک باز عورت پر بہتان باندھے اس کو 80 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ تو حضرت نے 80 کوڑے تجویز فرمائے۔ یوں ہی 80 کوڑے اس خاتون کو لگے۔ خاتون کو کوڑے لگنے تھے کہ اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میری مائیں بہنیں بچیاں، آج کے اس دور میں جتنے بھی ذہنی مسائل اور بیماریاں اور پریشانیاں ہیں، ان میں اکثر بیماریوں اور پریشانیوں کا تعلق اس کے اپنے داخل سے ہے۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ اب یہ جتنے گوشت استعمال ہوتے ہیں اور مختلف نوعیت کی بیماریاں آ چکی ہیں، تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سرخ گوشت استعمال نہ کریں، آپ سفید گوشت کھایا کریں، آپ یہ چربی والا نہ کھائیں، آپ بکرے کا کھائیں، آپ فلاں کریں، آپ فلاں کریں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس گوشت کی تاثیر سے آپ کا جسم متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن اتنی ساری پرہیزیں کرنے والا آدمی کی جو سارے ان خوراک میں اپنے معاملے میں اتنا سنجیدہ ہے، اگر وہ انسان کا گوشت کھائے تو اس کا جسم پر کیا اثر ہوگا؟ آپ کہیں گے کوئی ایسا آدم خور ہوگا جو انسان کا گوشت کھاتا ہو؟ کون ایسا آدمی ہے جو انسانی گوشت کھاتا ہے؟ کہتے ہم نے تو نہیں دیکھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ حدیث جن دو عورتوں کو لایا گیا تھا اور روزے کی حالت میں آپ نے طے کا حکم فرمایا، تو جب ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے تھے تو پوچھا حضور انہوں نے تو گوشت کھایا نہیں، لیکن گوشت کے لوتھڑے کہاں سے نکلے؟ فرمایا ہم نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، غیبت کی ہے۔ اب آپ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا اور سگے بھائی کا گوشت کھانا، اور قرآن اس بیماری سے روک رہا ہے، اور یہ آج کی عورتوں کی بھی، مردوں میں بھی شروع ہو گئی ہے، یہ ٹو لگانا، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، یعنی اس طرح کا ٹو لگانا کسی کے پیچھے۔ اس راستے پہ کہاں گیا، ادھر جا رہی تھی، کہاں جا رہی تھی، کیوں جا رہی تھی، پتہ نہیں کس آدمی کے کتنے مسئلے ہوں، کس آدمی کی کیا پریشانی ہو، اب دوسرا آدمی اس پریشانی کو نہیں سمجھتا۔ جس مرد کی آنکھ میں حیا نہ ہونا اس کو بے غیرت کہتے ہیں۔ وہ مرد نہیں ہے جو بدنگاہی کا مریض ہے۔ مرد جو ہوتا ہے نا وہ بدنگاہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی زبان میں مرد اس کو کہا جاتا ہے جس کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے، جو نفس پر غالب ہوتا ہے، ابو الوقت ہوتا ہے، ابن الوقت نہیں ہوتا۔ یہ جہازوں میں، بسوں میں عورتیں کام کرتی ہیں نا، تو کسی گاڑی میں نا سفر کرتے ہوئے اس خاتون نے کھانے پینے کی چیز لا کر اسے نوجوان لڑکے کے سامنے رکھی، تو نوجوان بار بار اس عورت کو گھورے، بار بار اس بچی کو گھورے اور اس کو چھیڑنے کی کوشش کی، اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ بڑی بس کے اندر اس لڑکی نے چیخ ماری اور روئی، اور رو کر کہنے لگی اے میرے اللہ، آپ کو تو پتہ ہے میرا باپ نہیں، میرا بھائی نہیں، اور میری ماں بھی بیمار ہے اور گھر کے مسائل ہیں بہت زیادہ، میں نے اس مجبوری کی وجہ سے اس پیشے کو اختیار کیا ہے، اس نوکری کو اختیار کیا ہے کہ تاکہ میں یہاں سے کچھ کما کر اپنے گھر کا نظام چلاؤں، اور یہ آدمی مجھے گناہ کی دعوت بھی دے رہا ہے اور یہ آدمی مجھے غلط نظروں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ کی بات ہے، لیکن اب کس کی کیا مجبوری ہے، وہ کیوں گھر سے نکلی ہے، کیا معاملہ ہے اس کا، اور میری اور آپ کی جو خیاسرائیاں ہیں وہ اس کو پرلے درجے کا گناہگار ثابت کر رہی ہیں، اس کو پرلے درجے کا گناہگار ثابت کر کے، بلکہ یہاں تک کہ ملت اسلامیہ سے بھی لوگ آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے رویے انسان پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں، ایسی پریشانیاں مسلط کر دیتے ہیں جس سے ساری زندگی وہ گھر جلتا رہتا ہے۔
اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، آپ کی زندگی میں اطمینان ہو، تو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ نگاہ عیب گیری سے کسی مسلمان کو نہیں دیکھنا ہوگا. جتنے عیوب ہیں وہ اپنے اندر تلاش کرنے ہوں گے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اخلاق جو ہوتے ہیں نا، اخلاق کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا دوسروں کی خوبیاں دیکھنا اور اپنی کمی پہ نگاہ رکھنا. اور اگر دوسروں کے اندر 99% خرابیاں ہیں، 1% خوبی ہے، تو یہ خیال رکھے کہ وہ 1% جو خوبی میرے اندر نہیں ہے وہ میرے اندر کیسے آ جائے. اس لیے ہم لوگ آخرت سے بے پرواہ ہیں، انجام سے بے خبر ہیں، اور انجام سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہماری زبانیں بھی غیر محتاط، ہمارے رویے بھی غیر محتاط. کسی پر کوئی بات کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ کے لیے احتیاط رکھیں اس بات سے کہ یہ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ، میرے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے والے معاملات، یہ سارے اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور اس کے بعد اللہ فرماتے وجاءت سکرۃ الموت بالحق. یہ جو لوگ زبانیں بے اعتدال ہیں، اخلاق کمزور ہیں، زبان سے ایسی گفتگو کریں گے کہ اگلے کو چیر کے رکھ دیں گے، وہ اس بات سے غافل ہیں کہ سکرات موت بھی آئیں گی. اس بات سے غافل ہیں کہ ان کو موت کا جھٹکا بھی لگے گا، اور موت کا جھٹکا لگتے ہی ساری لذتیں انسان کی ضائع ہو جائیں گی. اس کی خوبصورتی کا اکڑ، اس کے مال کا اکڑ، اس کے کپڑوں کا اکڑ، اور اس کو اپنے آپ کو سمجھنے کی نفسیات، یہ ساری کی ساری ڈھیر ہو کے رہ جائیں گی. موت کا ایک جھٹکا ہی کافی ہو جائے گا. اس لیے میری مومنو بچیوں، اپنے آپ کو محتاط رکھو، آپ اپنی نسبتوں کا خیال رکھو، اپنے ادارے کا خیال رکھو. آپ کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ آپ اس نام کی مدرسے میں پڑھ رہی ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ایک مثالی زندگی پر ہوں. آپ کا لباس چست نہ ہو، آپ کا لباس تنگ نہ ہو، آپ گھر سے خوشبو لگا کے جانے والیوں میں سے نہ ہوں. آپ نامحرم مردوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں آزاد نہ ہوں. عورت کسی سے بات کرے تو مرد پر ہیبت طاری ہو جائے. یہ ایسی نہیں ہے کہ بس منہ بنا بنا کے باتیں کرے. آج عورتوں کی کمزوری ہے، 2 4 5 روپے دکاندار سے چھڑانے کے لیے منہ بنا بنا کے باتیں کریں گی. اور دکاندار جو ہے اس کی نظر اتنی ہوشناک ہے، اتنی ہوشناک ہے کہ وہ بات کو تول دینے کے لیے 10 روپے کی چیز بیچنے میں گھنٹہ لگا دیتا ہے. آپ اپنے خامن کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو دیوس بنا رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر الا دیوس. پوچھا حضور دیوس کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اس مرد کو کہتے ہیں جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی پردہ بھی کر دے کہ نہیں کرتی. آپ بازاروں میں چلی جاتی ہیں اور بعض مدرسوں میں پڑھنے والی، آپ کے ادارے کی بات نہیں کر رہا، جو معلمات ہوتی ہیں نا، یہ طالبات ہوتی ہیں جن کو تھوڑا سا دین حاصل ہوتا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں ان کو کتے کا تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے، ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری میں پیشاب ہو جاتا ہے. ان کا پردہ گھر کے قریبی لوگوں سے ہوتا ہے لیکن دکانداروں سے نہیں ہوتا. دکانداروں سے نہیں ہوتا، باہر لوگوں سے نہیں ہوتا. گھر میں مسئلہ کھڑا کر دے گی، خدمت نہ کرنے کے بہانے سے 100 باتیں پیدا ہو جائیں گی. 100 بات کریں گی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو ہدایت پڑھا ہے، میں نے تو فلاں پڑھا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ دکانداروں سے بازار میں جائیں اپنی مرضی کی چیزیں لیں. کئی دفعہ خواتین کہتی ہیں اور کیا کریں جی، ہمارے خامن نہیں سمجھتے، خامن نہیں سمجھتے، خریداری نہیں سمجھتے. اور پھر محلوں کے اندر ایک نمبردار عورت ہوتی ہے، ایک چودھری ہوتی ہے پورے گاؤں کی، جو سب کو لے کے بازار میں پھرتی ہے. اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا. ایک ہی کام ہے کہ ایک دکان پہ سارے تھان کھلوائے، اس سے بند کروائے، دوسری دکان پہ چلے گی، دوسری سے کھلوائے، تیسرے پہ چلے گی. سارا دن یوں پھرتے پھرتے شام کو تھکی ہاری واپس آ گئی. بس یہ چسکا ہے، ایک چسکا ہے یہ. اور جتنا سارا دن گزرتا ہے غیر محرموں کی نظروں میں، غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اور کہتی ہے خاوند نہیں سمجھتا. اس کا مطلب خاوند بیوقوف ہے. وہ پیسے لانا جو آدمی سمجھتا ہو نا، وہ ہر کام سمجھتا ہے.
جس آدمی کو پیسہ کمانا آتا ہے نا اس دور میں، اس کو ہر کام آتا ہے. ہاں اگر پیسہ نہیں کما سکتا تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ عورت کو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اپنی عصمت کا خیال رکھنا چاہیے. چند 2-4 دن پہلے ایک خاتون میرے پاس آئی، کہتی ہے مجھے ایک آدمی بلیک میل کر رہا ہے، بلیک میل کرتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا کوئی مرد کسی عورت کو بلیک میل نہیں کر سکتا جب تک عورت اس کو راستہ مہیا نہ کرے، راستہ مہیا نہ کرے. ہاں اس نے کہا میں نے تو راستہ مہیا کیا، میرا موبائل ہے اس کے پاس، موبائل ہے، میری عزت کا مسئلہ بن گیا ہے، کیا کروں میں، میری عزت کا مسئلہ بن گیا ہے. تو میں نے کہا جو سرخط عورتیں ہوتی ہیں نا اپنے آپ فیصلے کرنے والی، ان کا یہی حال ہوتا ہے. جو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہیں پھر ان کا یہی انجام ہوتا ہے. میں نے کہا پیغام ہو جاؤ ابھی، اب کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو اس کا توڑ کر سکے، کیونکہ عورتوں کا نشہ جس مرد کو لگ جائے اور مرد کی عورت کی جو عادتیں خراب ہو جائیں، یہ اللہ والوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ نشہ شراب کے نشے سے بھی برا ہے، شراب کے نشے سے بھی برا ہے. مکمل طور پر آدمی بیوقوف ہوتا ہے، عقل کام نہیں کرتی اس وقت، جتنا بھی سمجھایا جائے اس کو، جتنی بھی تربیت کی کوشش کی جائے اس کے ذہن میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظروں نے بہت غلط دیکھ کر اس کو دل میں جگہ دے دی ہے، اور جب دل میں جگہ دے دی ہے تو پریشان رہے گا. تو آج ہماری روح مردہ ہو چکی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جس بچی کی شادی نہیں ہوئی اس بچی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان ماں باپ کو کہ وہ بچیوں کو موبائل پکڑائیں اور موبائل پکڑا کر پھر گھر کی دیواریں اونچی نہ کریں، پھر دروازوں کے آگے پردے نہ لٹکائیں پردے. آپ کی بیٹی غیر محرم کو دیکھتی ہے موبائل میں، وہ چاچا لگتے ہیں اس کے، وہ مامے ہیں اس کے. آپ کی غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ اس لیے میں درخواست کروں گا ان بیٹیوں سے، خاص طور پر جن کی نکاح شادی نہیں ہوئی، وہ قطعاً موبائل استعمال نہ کریں، قطعاً موبائل استعمال نہ کریں. اس کے استعمال سے جو بے روی پیدا ہوگی آپ اس کے انجام کو سوچ نہیں سکتے. میرے پاس یہ صوابی کا علاقہ ہے ڈاگئی، وہاں سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے بہت پریشان ہیں ہم، اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہماری ایک بہن نے فیس بک پر کسی سے دوستی لگائی اور ان صاحب نے ہمیں رشتہ بھیجا. جب ہم نے رشتہ دینے سے انکار کیا تو بہن نے کہا میں خودکشی کروں گی. ہم نے عزت بچانے کے لیے اس آدمی کو رشتہ دے دیا. اب جب رشتہ دیا، شادی ہو گئی، ایک بچی پیدا ہوئی. بچی کے پیدا ہونے کے بعد اس آدمی کے رویے تبدیل ہو گئے، اس کے رویے تبدیل ہوئے کہ میں نے کہا تھا بچہ پیدا ہو، تو بچی پیدا ہوئی ہے. اس پہ ان کی تلخی ہو گئی. وہ بچی کو لے کر گھر آ گئی. جب گھر آئی نا، اپنا سارا قصہ ماں باپ سے کیا. آگے سے ماں باپ اور بہنیں اور سہیلیاں اور کہنے لگی ہم نے جو تجھے منع کیا تھا مرضی کا سودا نہ کر، ہم نے جو تجھے روکا تھا کہ مرضی کے سودے ناکام ہوتے ہیں، یہ محبت کی پینے لڑانے والے آخر میں بڑے برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا تجھے. بس تانے سنتے سنتے پریشان، نہ گھر کی رہی نہ باہر کی رہی، پریشان. سیلاب کے دن تھے، اس چھوٹی بچی کو اٹھایا، اٹک پل سے نیچے آ کے سلام لگا، آخری میسج کر کے موبائل پھینک دیا روڈ پر، اور اس میں لکھا کہ بس اب میں اپنی زندگی ختم کر رہی ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بے پردگی سے جن کو ہے پالا پڑا، بے پردگی سے جن کو پالا پڑا. بے پردگی کی عادت ہو گئی، حسینوں کے چکر میں پھرتی رہی اور اپنے حسن کی نمائش کرتی رہی، بالآخر سینچے انہیں کھانا پڑا.
بالآخر سینکیا انہیں کھانا پڑا. سینکیا کھا کے آدمی مر جاتا ہے، آخر انجام یہی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کی جو سزا ہے وہ انتہائی بھیانک قسم کی ہے، بڑی خطرناک قسم کی ہے. تو اس لیے اپنے رویوں پر ماؤں کو چاہیے کہ وہ بیٹیوں پر 4 نظر رکھیں. 4 نظریں، لیکن 2 نہیں، 4 نظریں. آج بچیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. خیر جی بچے ہی ہیں، تو خیر یہ بچے جب ناک کٹواتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ خیر ہے کہ نہیں خیر. اس لیے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے زندگی گزاریں اور اپنے رویوں پر غور کریں. اپنے رویوں پر غور کریں. جتنی بھی اس وقت ہماری معاشرتی جتنے مسئلے ہیں، جتنے اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان ساری کمزوریوں کے پیچھے یہ مسئلے ہیں، یہ باتیں. ساس ہے گھر میں، بہو کے پیچھے لگی ہوئی ہے، بہو ہے ساس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. طرح طرح کے مسئلے روز میں سنتا ہوں. ایک عجیب عجیب پریشانیاں ہوتی ہیں لوگ، اور سب کی بنیادی وجہ مذہب سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. تو آپ طالبات بچیوں سے میری گزارش ہے باوضو رہنے کا مکمل اہتمام رکھیں. موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، موبائل کا استعمال. اور اپنی روز مرہ کی زندگی کی ڈائری بنائیں، روز کی. آج مجھ سے نماز کتنی رہی ہے، زبان میں کتنی بے اعتدالی ہوئی ہے، اعمال کتنے چھوٹے ہیں، یہ ساری چیزیں مرتب کر لیں. یہ جب آپ کی زندگی مرتب ہو جائے گی آپ کو اپنا جائزہ لینا، احتساب کرنا آسان ہوگا. اور جب احتساب کرنا آسان ہوگا، میں نے ایک خاتون کو یہ ترغیب دی. تو ایک دفعہ ہم ان کے گھر گئے، تو جس دروازے سے گئے تھے وہ دروازے کے لیے دیوار چڑھی ہوئی تھی، دوسری طرف سے دروازہ تھا. تو میں نے اسی شوق سے پوچھا بھائی وہ دروازہ آپ کے یہاں ہوتا تھا، اب اس طرح ہے؟ انہوں نے کہا میری بیوی نے آپ کا بیان سنا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے کام سے دروازہ بند کرا دیا. میں نے کس طرح؟ اس نے کہا اس گلی کی جتنی عورتیں ہیں نا وہ ساری قیمت کرتی ہیں، اس گلی کی ساری عورتیں قیمت کرنے والی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اس سے تو بچ نہیں سکوں گی، میری پرانی دوستی ہے ان سے. اب لہٰذا دروازہ اس گلی میں نکالیں گے تو اس گلی میں پہنچتے آدھا گھنٹہ لگے گا، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. تو اس لیے کہ پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، نہ وہ میرے پاس آئیں نہ میں غیبت کروں. تو کئی دفعہ جس آدمی کو اپنی آخرت کا احساس ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایسے اچھے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ چلو میں غیبت سے بچ جاؤں. تو تمام بچیاں جو ہے نا اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، طہارت کا خیال رکھیں، طہارت کا. اور باوضو رہنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں، باوضو رہنے کا. نمازوں کا اچھے وقت میں اہتمام. لباس ڈھیلا ڈھالا استعمال کریں، تنگ چست لباس استعمال نہ کریں. آج الٹی گل رہا ہے نا، مردوں نے سلواریں نیچے کر دی ہیں، عورتوں نے سلوار اوپر کر دی ہے. ایسا نہ کریں. اپنی عصمت کا، اپنی حیا کا خیال رکھیں. شادیوں کے موقع پر، غم کے موقع پر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گاؤں گمی گائے بچ دی گمی بیائے بچ. گاؤں گمی گا بچ، گائے بھی کہتے ہیں نا، گاؤں گمی گا بچ. پہلے یہ گاہ لگتے تھے، آج کل کی لیے مشینیں آ گئی ہیں. گائے کو گھمانا ہو تو گاہ میں لے جاؤ، بیٹی کو گھمانا ہو تو بیاہ میں لے جاؤ. وہاں طرح طرح کی مخلوق ہوتی ہے، اس ماحول کے اندر جا کر وہ اسی ماحول میں رنگی جاتی ہے. پھر بات سمجھے نا. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بیٹیوں کو ان کی عزت، ان کی شرافت گھر میں ہی محفوظ ہے. اور ایک روایت میری نظر سے گزری ہے کہ عورت کے لیے 2 مقام اچھے ہیں، زندہ رہے تو خاوند کے ساتھ، مر جائے خاوند تو عورت کا زمین کے پیٹ کے اوپر رہنے سے نیچے کے پیٹ زیادہ اچھا ہے. اس کی عزت محفوظ رہے گی، اس کا شرم محفوظ رہے گا، اس کی حیا محفوظ رہے گی. تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں اپنے رویوں کو محتاط کریں. ناجائز تعلق بنانا، ناجائز دوستیاں لگانا، آج کل یہ فون کے ذریعے عام ہو چکی ہیں. یہ چیزیں فون کے ذریعے یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی عزت کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور آپ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جاتی ہیں. اس لیے معلومات کو چاہیے کہ وہ بچیوں پر اس حوالے سے بھی تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا رنگ ہے.
تعلیم کے ساتھ تربیت کا رنگ دیں، صحابیات کے قصے بیان کریں، صحابہ کے واقعات بیان کریں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک خاتون ہے صحابیہ جن کا نام ہے غالباً حضرت ام مخلد، یہ بڑی عظیم خاتون گزری ہے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو میدان جہاد میں شہید ہوا، اور جس وقت یہ اپنے بیٹے کی میت اٹھانے گئی تھی نا تو پورے نقاب میں تھی، پورے پردے میں تھی۔ میت جب اٹھا رہی تھی پردے کی حالت میں، ایک آدمی نے آواز دے کے کہا آج کے دن بھی تو پردہ کرتی ہے جس دن تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا؟ تو اسلام کی اس غیرت مند خاتون کا جواب سنیں، انہوں نے فرمایا میرا بیٹا شہید ہوا، میری غیرت شہید نہیں ہوئی، میری غیرت نہیں بنی میری۔ تو کیا بیٹے کے مر جانے سے غیرت مر جاتی ہے کہ میں اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دوں، پردہ ختم کر دوں؟ آج جیسے صحابہ کی عزتوں میں لوگ مرتے بلا وجہ تو نہیں مرتے، یہ اپنی تاریخ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ کارنامہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ بیٹے کے مرنے سے غیرت نہیں مرتی، حیا نہیں مرتی۔ یہ ہے عورت کی زندگی، یہ عورت کی زندگی ہے۔ اور جو بچیاں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے ان کو چاہیے کہ وہ احادیث مبارکہ کو یاد کریں، احادیث مبارکہ کو یاد کریں۔ محدثات کی تاریخ میں ایک عالم نے عرب میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں 400 نامور محدثات کا ذکر کیا، 400 جن نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ہماری سند حدیث میں بھی ایک ایسی خاتون کا نام آتا ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بنوری، ان جیسی قدسی نفوذ شخصیات اللہ کے حرم میں جا کر اس خاتون سے اجازت حدیث طلب فرمائی تھی۔ وہ خاتون کون تھی؟ وہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، شاہ عبد الغنی کی بیٹی تھی، اور سارا حدیث کا علم اپنے باپ سے پڑھا تھا۔ ان کا نام تھا الشیخہ امۃ اللہ الدہلویہ۔ یہ الشیخہ امۃ اللہ الدہلویہ جو تھی شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ حضرت درخواستی فرمایا کرتے تھے اگر اس وقت دنیا میں اللہ نے اگر حدیث کا علم کسی کو دیا ہے اور حدیث کے یاد ہونے کا علم کسی کو اللہ نے دیا ہے، یا وہ مجھے ہے یا امۃ اللہ دہلویہ کو ہے۔ 100 سال عمر پائی انہوں نے، 100 سال، اور پورے برصغیر پاک دنیا بھر کے محدثین آیا کرتے تھے حرم میں، تو پردے میں بیٹھ کر اماں جی سے حدیث کی روایت حاصل کرتے تھے۔ اور حضرت بنوری اور حضرت درخواستی جب کسی کو حدیث پڑھاتے یا اجازت حدیث مرامت فرماتے تو یوں فرماتے ہم اماں جی سے روایت کرتے ہیں، اماں جی سے روایت کرتے ہیں، اماں جی سے روایت ہو۔ کیا خوش نصیب اماں ہوگی جس کی روایات بڑے بڑے محدثین نے بیان فرمائی۔ تو بچیوں کو حدیث کو یاد کرنے پر بھی، اور امت کی یہ جو نامور خواتین گزری ہیں ان کے حالات بھی پڑھنے چاہیے۔ اور ایک کتاب کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں، اگر موقع ملے تو یہ کتاب لے کر پڑھیں، جس میں عورت کو سلیقہ زندگی بھی ملے گا، شعور زندگی ملے گا۔ یہ کتاب تھی حضرت علامہ طالب الہاشمی، ایک مورخ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے بر صغیر پاک و ہند کی 400 نامور خواتین، بر صغیر پاک و ہند کی 400 نامور خواتین، ان کا علم، ان کا تقویٰ، ان کا زہد اور ان کی ملنساری اور ان کے گھر کی زندگی، ہر چیز کو اس میں انہوں نے بڑے سلیقے سے لکھا ہے کہ کسی عورت کو اپنی زندگی کا لائحہ طے کرنے کے لیے کبھی بھی کسی شکایت کا موقع نہیں ہوگا۔ وہ ان عورتوں کی زندگی سے راہ حاصل کر سکتی ہیں۔ گھر میں مہمان آ جائے، کھانے کا انتظام نہیں ہے تو مہمان کو کیسے بلایا جائے، جی کھانا ہے تو کیسے کھلایا جائے، سلیقہ زندگی، شعور زندگی، یہ سب اس میں بیان ہوا ہے۔ علامہ طالب الہاشمی، ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کی 400 نامور عورتیں، یہ کتاب لکھ لیں اپنے پاس۔ اس کتاب کا موقع ملے تو تمام خواتین کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بس اپنے امور پر ان چیزوں پر زندگی نگاہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑی کامیابی ہوگی۔
بڑا سکون ہوگا، بڑا اطمینان ہوگا، اور کسی کو ایذا تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو کے جذبات کو مشتعل نہ کریں، اللہ کو حاضر سمجھ کے زندگی گزاریں۔ اکثر عورتوں کی موت کی گندہ ہونے کی وجہ، اکثر عورتوں کا انجام برا ہونے کی وجہ ان کی زبان کی بے داری ہوتی ہے۔ ساس ہے تو بہو کو کڑوی سنائے گی، اور بہو ہے تو آگے سے ساس کو دو چار اور سنائے گی۔ اس طریقے سے ساری زندگی ایک دوسرے پہ الزام اور بہتان لگاتے لگاتے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، جس خامن کا عورت کا خامن بد مزاج ہو، گالیاں دیتا ہو، گھر میں جھگڑے لڑائیاں ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن کریم کی یہ دو صورتیں آٹے پر، کھانے پینے کی چیزوں پر اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ دم کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اس سے شوہر بیٹا گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر کو اور بیٹے کو اور گھر میں ہر آنے والے کو یہ تعلیم دی جائے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو السلام علیکم ضرور کہیں۔ اور عورتوں سے خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے بال، اپنے کپڑے بیت الخلاء میں نہ لٹکائے جائیں، بیت الخلاء میں نہ لٹکائے جائیں، وہاں شریر جنات ہوتے ہیں، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور بزرگوں کے تجربات میں یہ بات لکھی ہے کہ جو کپڑا، جو سلوار یا قمیض بیت الخلاء میں ٹک جائے رہ جائے، اس کو اس وقت تک استعمال نہ کیا جائے جب تک 36 گھنٹے وہ کھلی ہوا میں نہ ہو، کیونکہ اس میں بڑی نوسط لگی ہوتی ہے۔ اور عام طور پر عورتوں کی بھی عادت ہے، مردوں کی بھی ہے کہ ناپاک ٹراؤزر، ناپاک قمیض اور سلوار واش روم میں لٹکی ہوتی ہے، سال ہر سال سے رات کو اس کو پہن کے سو جاتے ہیں، اس کو پہن کے سو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی بدترین حرکت ہے۔ کوئی مومن، کوئی مسلمان ناپاک کپڑے میں بھی سوتا اور ناپاک وجود کے ساتھ بھی سوتا۔ ساری رات شیاطین اور جنات اس آدمی کے بیڈ کے آس پاس ہوتے ہیں جو ناپاک سوتا ہے، اور پھر اس کو برے برے خواب آتے ہیں اور اس کو جھٹکے لگتے ہیں، کبھی کتا پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی سانپ پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ اس سے بھی احتراز کرنے کی کوشش کریں۔ بیت الخلاء کا دروازہ رات کو بند رکھیں اور بیت الخلاء کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ اس طرح کے کچھ امور ہیں جن کا روحانی تعمیر میں بھی اور جسمانی تعمیر کے اندر بڑا دخل ہے۔ اور جن بچیوں کو رشتے نہیں ہو رہے، پریشان ہیں، سورہ کوثر ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ کوثر 11 مرتبہ۔ اور کوئی قرضہ ہے، کوئی پریشانی ہے، جو جدا رانی ہو رہا، یا مغنی یا باسط ہو، یا مغنی یا باسط ہو، یا مغنی یا باسط ہو، عشاء کی نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھیں۔ اور کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد پڑھنا، یہ بھی ایک اجر میں مل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مدرسے کو دل دگنی راتوں میں ترقی نصیب فرمائے، کامیابیوں سے امکنات فرمائے۔ حضرت مولانا جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں اور ان کے سارے ساتھیوں کو، معلمات کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس مدرسے کے معاون ہیں اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ربنا اور جو محلے کی خواتین ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو ادارے سے وابستہ کریں، مدرسے سے وابستہ کریں، اور اپنے پیچھے کم از کم پڑھنے کے بعد کوئی ایسی اولاد ضرور چھوڑ کر جائیں جو اپنے پیچھے قرآن پڑھ سکے، ان کو اثار ثواب کر سکے۔ میں تو یہاں درولہ میں آ کر اس مسجد مدرسے کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ دورہ حدیث تک کی کتابیں ایسے ایسے گاؤں تک پہنچ رہی ہیں، اور ایسے ایسے مدرسوں میں ایسی جگہ پر دورہ حدیث تک کی کتابیں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مدرسے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یعنی یہ مدارس اسلام کی اغیاری کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے ہیں، اور محلوں میں، علاقوں میں ایسے اداروں کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آپ اپنی بچیوں کو بھی اس ادارے سے وابستہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، بیماریاں پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، تندرستیاں دور فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو کامیاب فرما، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کا خلاص نصیب فرما۔ یا اللہ اس محلے میں خیر فرما، اس علاقے میں خیر فرما۔ جتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں یا اللہ سب کو علم نافع نصیب فرما، یا اللہ سب کو علم نافع نصیب فرما، یا اللہ سب کو علم نافع نصیب فرما۔
یا اللہ سب کی جان کی، مال کی، کاروبار کی، عزت کی حفاظت فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائے سب کے حال کرم فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ آلہ وصحبہ۔ خواتین سے بھی ایک درخواست کری ہے